السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ بعض عورتیں اپنے خامد کی اتنی زیادہ تعریف کرتی ہیں، اپنے کزنوں کے آگے، اپنے رشتہ داروں کے آگے، اپنے عزیز و اقارب کے آگے، اپنے کلاس فیلوز کے آگے، اور اپنے جو کولیگز ہوتے ہیں، بعض دفعہ نوکری وغیرہ کرتی ہیں، سروس وغیرہ کرتی ہیں، یا ہمسایوں کے سامنے اتنی تعریف کرتی ہیں، اتنے پل باندھتی ہیں کہ ان کو نظر لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی کہتی ہیں کہ مجھے وہ سیر کروانے کے لیے گیا، وہاں ہم نے ہوٹلنگ کی، وہاں ہم بیرون ملک سفر کرنے کے لیے گئے، بیرون ملک جا رہے ہیں، یا ہم عمرے کے لیے گئے، حج کے لیے گئے، میرا خامد جو ہے وہ تو میرا بہت زیادہ کہنا مانتا ہے۔ جب ایسی باتیں عورت کرتی ہے یا مرد کرتا ہے تو دوسرے بندے کی، دوسرے جو حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی نظر لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا آپس میں اتفاق، آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے، تو دیکھنے والے جو جیلسی ہوتے ہیں، جو حسد کرنے والے ہوتے ہیں، وہ آپ سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ سے نظر لگانا شروع کرتے ہیں، آپ کے اوپر وہ نظر بد اثر کرنا شروع کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے اچانک آپ کی جو محبت ہوتی ہے وہ لڑائی جھگڑوں میں، نفرت میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس کا فرج جو ہے وہ پانی پر ہے، اور وہ اپنے کرندوں کو پوچھتا ہے جب وہ کام کر کے آتے ہیں تو کوئی بات کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، ایک آگے کہتا ہے کہ میں نے اس وقت تک ایک بندے کی جان نہیں چھوڑی جب تک ان میاں بیوی کے درمیان میں نے لڑائی نہیں کروا دی، ان کے درمیان میں نے اختلاف پیدا نہیں کروا دی، ان کے درمیان میں نے نفرت پیدا نہیں کر دی۔ تو ابلیس جو ہوتا ہے وہ کھڑا ہو کر اس کو اپنے گلے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو سب سے اچھا کام کر کے ہے، یہ سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل کام ہے جو تو کر کے آیا ہے۔ اس کو اتنی پریفرنس دیتا ہے شیطان کہ ان کے قریب یہ سب سے بڑا کام ہے، کیونکہ یہ دو خاندان اجڑتے ہیں، آنے والی نسل جو ہوتی ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ زیادہ باتیں کسی کے سامنے، بے شک بیوی ہے، بے شک خامن ہے، کسی کے سامنے زیادہ باتیں نہ کرے کہ جو کل آپ کو نقصان اٹھانا پڑے۔ دوسرا جو ہے، جو بھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے اپنے گھر کے اندر رکھیں، باہر آپ نارمل رہیں، کسی کو زیادہ محسوس نہ ہو کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ کتنی ہے، کتنی محبت ان کے اندر ہے، تاکہ کوئی نظر لگانے کا کسی کو موقع نہ ملے، کسی کو حسد کرنے کا، کسی کو جیلسی کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ کو یہ مسئلہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی محبت نفرت میں بدل رہی ہے، آپ کی لڑائی جھگڑے گھر کے اندر بڑھ رہے ہیں، آپ کی صحت کے اندر، آپ کی طبیعت کے اندر نظر بد آ رہی ہے، اپنی طبیعت کے اندر چینجنگ آ رہی ہے، اور اکتاہٹ محسوس ہو رہی ہے، بیماریاں آ رہی ہیں، تو اور یہ بھی دیکھیں کہ اگر آپ کا خامد کسی غلط راستے پر چل رہا ہے، کسی اور میں اس نے کوئی انٹرسٹ رکھنا شروع کر دیا ہے، تو جب وہ آپ کی طرف دیکھے تو اس وقت آپ نے 7 دفعہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ ہی یا رؤوف پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ ہی سورۃ یاسین کی آیت نمبر 9 ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آپ نے پڑھ کے اس کے اوپر پھونک مار دینی ہے، انشاءاللہ نظر بد کا جو ہوگا اثر وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوگی وہ پہلے کی طرح ہی، نفرت جو ہے، لڑائی جھگڑا جو ہے وہ محبت میں چینج ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کو تلفظ کا، ادائیگی کا کوئی مسئلہ ہے تو میں نے یہ تلاوت کر کے آپ کو دے دینا ہے، آپ خود نہ پڑھیں، اس کو سنیں، آپ کو انشاءاللہ وہی اثرات ملنے شروع ہو جائیں گے۔ اور اپنے ہر نماز کے بعد یہ ورد کرنا ہے، یہ ورد پڑھنا ہے، اور جب آپ کو اگر میاں ہے، جب اس کو بیوی نظر آئے تو اس وقت وہ پڑھے یا یہ سنیں اور اس کے اوپر پھونک مار دے، اور اگر بیوی ہے، خامن کا مسئلہ ہے تو یہ بیوی پڑھے یا اس کو سنیں اور اس کے اوپر پھونک مار دیں، انشاءاللہ آپ کو پورے اثرات ملنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ الصمد 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 یا رؤوف یا رؤوف یا رؤوف یا رؤوف یا رؤوف یا رؤوف یا رؤوف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد